السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا آسان فہم وراثت کورس کا چھٹا دن ہے۔ آج ہم کچھ اگلی باتیں وراثت کے قوانین کے حوالے سے سنیں گے۔ کل جب ہم نے اپنے اس سیشن کا اختتام کیا تھا تو ایک تو ہماری اول کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور ایک ہماری گفتگو ہوئی تھی مخارج کے حوالے سے۔ مخارج کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ مخارج مسئلہ کس طرح معلوم کیے جاتے ہیں، ان کے اصول و قواعد بیان کیے گئے تھے۔ ایک بات جو میں نے آپ کو دوران لیکچر بیان کی تھی کہ مخارج کے حوالے سے کچھ بات باقی رہ گئی ہے جو میں آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن کل موقع نہیں مل سکا، یاد بھی نہیں رہا، تو آج میں اس بات کو ڈسکس کر دیتا ہوں۔ کل جو ہم نے مخارج کے حوالے سے باتیں سنی تھی ان میں ایک تو یہ تھا کہ قسم اول اور قسم ثانی، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک ہی طرح کا گروہ آ رہا ہے تو اسی کے مخرج کو ہم مخرج مسئلہ قرار دے دیتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ گروہ آ رہے ہیں لیکن ان کا تعلق ایک ہی قسم سے ہے، یا تو قسم اول سے ہے یا قسم ثانی سے ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا مخرج بڑا ہے۔ جس کا مخرج بڑا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اس کا مسئلے کا مخرج بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے تیسری بات سنی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر قسم اول کا نصف قسم ثانی کے ساتھ، یا قسم اول کا ربع قسم ثانی کے ساتھ، یا قسم اول کا ثمن قسم ثانی کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، تو پھر اگر آواز کا ایشو تمام پارٹیسپینٹس کو ہے تو مجھے بتا دیں، اور اگر ایک آدھ کو ہے تو وہ اپنے نیٹ کو چیک کر لیں۔ تو کل ہم نے جو بات سنی تھی اس کی دہرائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ایک صورت آپ کو بیان کرنا رہ گئی تھی۔ تو ہم نے کل یہ بات سنی تھی کہ اگر 1/2 بقیہ قسم ثانی کے ساتھ جمع ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہم مخرج مسئلہ 6 سے بنا لیتے ہیں، اور اگر 1/4 قسم ثانی کے ساتھ جمع ہو رہا ہے تو پھر ہم مخرج مسئلہ 12 سے بنا لیتے ہیں، اور اگر 1/8 قسم ثانی کے ساتھ جمع ہو رہا ہے تو پھر ہم مخرج مسئلہ 24 سے بنا لیتے ہیں۔ اب ایک صورت بعض اوقات یہ پیش آتی ہے کہ قسم ثانی کے بھی مخارج موجود ہیں اور ساتھ میں قسم اول کا بھی ایک مخرج نہیں بلکہ 2 مخرج جمع ہو جاتے ہیں۔ قسم اول کے ایک کے بجائے 2 مخرج جمع ہو جاتے ہیں قسم ثانی کے ساتھ۔ اب کیا کریں؟ تو اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ قسم اول کا جو بڑا مخرج ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے مطابق ہم قسم ثانی کے ساتھ مرج ہونے والی کیفیت کے مطابق فیصلہ کر لیں گے۔ یعنی اگر 1/2 اور 1/4 یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں قسم ثانی کے ساتھ، تو ہم 1/4 کے مطابق 12 سے مخرج مسئلہ بنا لیں گے، یا 1/2 اور 1/8 جمع ہو رہے ہیں قسم ثانی کے ساتھ، تو ہم 1/8 کے مطابق 24 سے مخرج مسئلہ بنا لیں گے۔ اس کی میں مثالیں بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میت نے شوہر، بیٹی اور ماں چھوڑی ہے،
इस सूरत हाल में शौहर का हिस्सा 1/4 होगा, बेटी का हिस्सा 1/2 होगा और माँ का हिस्सा 1/6 होगा। अब यहाँ किस्में अव्वल का निस्फ भी है, किस्में अव्वल का रुबो भी है। किस्में अव्वल का निस्फ भी आ रहा है, किस्में अव्वल का रुबो भी आ रहा है और किस्में सानी भी मौजूद है। लिहाजा हम इसको टारगेट करेंगे रुबो को और इसके मुताबिक जो हमने उसूल बनाया था, यानी अगर रुबो जमा हो जाए किस्में सानी के साथ तो 12 से मखरज मसला बनाते हैं, लिहाजा 12 से मखरज मसला बना लिया जाएगा। इसके बाद एक और मसला देख लें। मिसाल के तौर पे मरने वाला बीवी, बेटी और माँ छोड़ के मरता है, तो अब बीवी का हिस्सा इस कंडीशन में 1/8, बेटी का 1/2, माँ का 1/6। अब यहां पर किस्में अव्वल का 1/2 और किस्में अव्वल का 1/8 दोनों जमा हो रहे हैं, लिहाजा हम सुमुन को टारगेट करेंगे और सुमुन के मुताबिक जो हमने उसूल सुना था कि अगर किस्में अव्वल का 1/8 किस्में सानी के साथ जमा हो जाए तो मखरज मसला 24 से बना लिया जाएगा। तो ये एक बात रह गई थी उस वक्त जब आपको मखारिज के हवाले से बयान किया जा रहा था, लिहाजा इसको मैंने आज के सबक में ले लिया कि पहले इससे स्टार्ट करते हैं ताकि जो बात रह गई थी वो कंप्लीट हो जाए, हमारी बात अधूरी ना रहे। तो उसूल ज़हन में रख लें कि अगर किस्में अव्वल के 2 मखारिज किस्में सानी के साथ जमा हो रहे हैं तो किस्में अव्वल का जो बड़ा मखरज होगा उस बड़े मखरज के मुताबिक हम उसूल को देखते हुए मखरज मसला वहां पर तहरीर कर देंगे। आज का जो हमारा सबक है, हमने पिछले दिनों जो चंद मिसालें हल की थी उसमें 2 बातें हमारे सामने आई थी। एक बात तो ये हमारे सामने आई थी कि जब हम मखरज मसला तरतीब देते हैं और तमाम मुरासा के सिहाम निकालते हैं तो बाज़ औक़ात सिहाम बढ़ जाते हैं मखरज मसला से, तो हमने क्या करना होता है, उसका हल हमने निकाला था औल। कल हमने औल के बारे में बड़ी तफसील से सुना था कि अगर सिहाम बढ़ जाएं तो औल के कवायद का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिहाम के मजमुए के मुताबिक मखरज मसला को बना लिया जाता है। इसके फिर उसूल थे कि हर एक का औल नहीं आ सकता और औल का अपना एक क्राइटेरिया था कि औल मखसूस अंदाज में आ सकते हैं, हर तरह का औल मुमकिन नहीं है। इसकी वजाहतें कल हो गई थी। कुछ सूरतें हमारे सामने ये भी आई थी कि मखरज मसला बड़ा है और सिहाम मखरज मसला बड़ा है और सिहाम कम तकसीम हो रहे हैं। मखरज मसला बड़ा है और सिहाम कम तकसीम हो रहे हैं। अब क्या किया जाए? सिहाम बच रहे हैं और असबा भी मौजूद नहीं है। अगर असबा मौजूद हो तो कोई टेंशन नहीं है, जो बचेगा वो असबा को दे देंगे। लेकिन अगर सूरत हाल हमारे सामने ये आती है कि असबा भी वरासा में मौजूद नहीं है और मखरज मसला में से कुछ सिहाम बच गए हैं, 1 बच गया है, 2 बच गए हैं, 4 बच गए हैं। अब इन सिहाम को किस तरह तरतीब दिया जाए, इसके लिए विरासत के चैप्टर में एक बाब मुकर्रर किया गया है, रद। इस बाब का नाम है रद। रद का माना यह है कि जब मखरज मसला बड़ा हो जाए, यानी सिहाम बांटने के बाद कुछ सिहाम मखरज मसला में बच जाएं,
تو اب ان سہام کو دوبارہ ورثہ کے اوپر لوٹایا جائے گا، دوبارہ ورثہ کو دیا جائے گا اسی انداز میں جس انداز میں انہوں نے پہلے حصے حاصل کیے ہیں۔ اس کام کو کہتے ہیں رد۔ مخرج مسئلہ بڑا ہو جائے، سہام کم تقسیم ہو، تو دوبارہ سہام کو اصولوں کے مطابق، بچے ہوئے سہام کو اصولوں کے مطابق ورثہ پر دوبارہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس دوبارہ تقسیم کرنے کو رد کہا جاتا ہے۔ رد کے حوالے سے جو اصحاب فرائض ہیں، کیونکہ رد کا تعلق صرف اصحاب فرائض سے ہوگا، اگر اسبا آ جائیں گے تو پھر رد کی صورت بنے گی ہی نہیں، لہذا رد انہی مسئلوں کے اندر ہوگا جن میں اسبا موجود نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھنے کی حاجت ہے۔ اچھا، اصحاب فرائض کے دو گروہ بن جاتے ہیں رد کے حوالے سے۔ ایک گروہ کو کہا جاتا ہے من یرد علیہ، من یرد علیہ، اور دوسرے گروہ کو کہا جاتا ہے من لا یرد علیہ۔ مطلب یہ کہ جن پر رد کیا جائے گا جنہیں دوبارہ حصہ دیا جائے گا، جن پر رد نہیں کیا جائے گا جنہیں دوبارہ حصہ نہیں دیا جائے گا۔ جن پر رد کیا جائے گا، جن پر رد نہیں کیا جائے گا، جن پر رد کیا جائے گا، جن پر رد نہیں کیا جائے گا۔ دو طرح کے ورثہ اس میں مقرر کر لیے گئے ہیں۔ جن پر رد نہیں کیا جاتا، 12 تھے ٹوٹل اصحاب فرائض، اصحاب فرائض ٹوٹل 12 تھے۔ دو ایسے ہیں جن پر رد نہیں کیا جائے گا، ایک ہے شوہر اور ایک ہے بیوی۔ ان کو ایک مرتبہ حصہ ملنے کے بعد دوبارہ بچنے کی صورت میں نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی 10 اصحاب فرائض ہیں وہ سارے کے سارے من یرد علیہ میں داخل۔ باقی جو اصحاب فرائض ہیں یعنی باپ، دادا، اخیافی بھائی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، علاتی بہن، اخیافی بہن، ماں، جدہ صحیحہ، یہ سارے کے سارے وہ ورثہ ہیں جن پر دوبارہ رد کیا جائے گا، جنہیں دوبارہ حصہ دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ من لا یرد علیہ ہیں، اور ان کے علاوہ 10 افراد جو ہیں یہ من یرد علیہ ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اس کے اصول دیکھ لیتے ہیں کہ رد کے اصول کیا ہیں، رد کس انداز میں کیا جائے گا، دوبارہ حصے کس انداز میں دیے جائیں گے، اس کے قاعدے کیا ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ افراد صرف ایک ہی گروہ ہوں، افراد صرف ایک ہی گروہ ہوں اور وہ من یرد علیہ کے افراد ہوں، صرف ایک ہی گروہ ہوں اور وہ من یرد علیہ کے افراد ہوں۔ تو ہم کیا کریں گے، ان کے عدد راس کو مخرج مسئلہ بنا لیں گے، ان کے عدد راس کو مخرج مسئلہ بنا لیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس میں بتاتا ہوں عدد راس کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میت نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، صرف 2 بیٹیاں چھوڑ کے مرا ہے، تو اس صورتحال میں ان کا اصول کے مطابق حصہ کیا بنتا ہے، 2/3۔ مخرج مسئلہ کیا بنے گا، 3، اور اسے ہم 3 سے ضرب دیں گے تو جواب کیا آئے گا، 2۔ اب مخرج مسئلہ 3 ہے اور حصے بٹے 2، سہام بنے 2۔ یہ جو
वरासा की तादाद होती है, वरासा की जो तादाद होती है इसे अददे रास कहा जाता है, अददे रास। और ये सिहाम होते हैं, इनके बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो उनके हिस्से निकलते हैं इनको सिहाम कहा जाता है। तो अददे रास से हम मखरज मसला बना लेंगे, यानी अब हम ये कहेंगे, इस मसले को यूं करेंगे, रद का यहां पे 3, रद 2, ये रद की अलामत लगा देंगे ताकि देखने वाले को, चेक करने वाले को पता चल सके कि हमने क्या किया है। वरना हो सकता है कि वो हमारे जवाब को काट दे कि इन्होंने 2 मखरज मसला कैसे निकाला, 2 तो मखरज मसला यहाँ पे निकलता नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे रद लिख देंगे ताकि उसको पता चल सके कि जनाब ये जो मखरज मसला हमारे सामने मौजूद है ये रद की बुनियाद पर आया है। तो अदद रास से हम मखरज मसला बनाएंगे। 2 बेटियां आ गई और इनको हम 2 हिस्से दे देंगे, 2 बेटियां आ गई, 2 हिस्से मिल जाएंगे, 2 ही मखरज मसला है, 2 ही हिस्से हो गए, बराबर बराबर मामला हो जाएगा, इसको मजीद कुछ करने की हाजत नहीं रहेगी। एक और मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे मरने वाला 2 जद्दा सहीहा छोड़कर मरा है, 2 जद्दा सहीहा छोड़कर मरा है। अब इनका हिस्सा बनता है 1/6। अगर हम उसूल के मुताबिक इसे हल करें तो 6 मखरज मसला बनेगा, 6 से ज़रब देंगे, इनको हिस्से मिल जाएंगे 1। अब मखरज मसला 6 है और हिस्से हो गए 1, 5 हिस्से बच गए, लिहाजा रद के उसूल के मुताबिक हम इसे दोबारा तहरीर करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे 6 रद, और अदद रास क्या था 2, तो 2 से मखरज मसला बना लेंगे, 2 जद्दा सहीहा और इनको सिहाम मिल गए 2। तो ये पहला उसूल है। पहला उसूल ये है कि अगर मय्यत के जो वरासा हैं वो एक ही गिरोह के हैं, एक ही गिरोह से उनका ताल्लुक है, तो फिर हम उसके अदद रास को ही मखरज मसला बना देंगे, उस गिरोह के अदद रास को ही मखरज मसला बना देंगे और वही हिस्से उनको दे देंगे, लिहाजा अब हिस्से बचने की सूरत नहीं रहेगी। ये हो गया रद का पहला उसूल। रद का दूसरा उसूल, रद का दूसरा उसूल ये है कि मय्यत के वरासा में एक से ज्यादा गिरोह, मय्यत के वरासा में एक से ज्यादा गिरोह हो, लेकिन उन गिरोहों का ताल्लुक मयुरद्दु अलैहि से हो, उन लोगों से हो जिन पर हिस्सा दोबारा लौटाया जाता है। 2 गिरोह हो या 2 से ज्यादा गिरोह हो, लेकिन वो गिरोह ऐसे हों कि उन पर हिस्सा दोबारा लौटाया जाता है, उन्हें हम मयुरद्दु अलैहि शुमार करते हैं। मिसाल के तौर पे मरने वाला जद्दा सहीहा और अखियाफी बहन छोड़कर मरा है, मरने वाला जद्दा सहीहा और अखियाफी बहन छोड़कर मरा है, तो जद्दा सहीहा को 1/6 हिस्सा मिलेगा और अखियाफी बहन को 1/6 हिस्सा मिलेगा, दोनों को 1/6 हिस्सा मिलेगा। 6 से मखरज मसला बनाएंगे, 6 से ज़रब दे देंगे, ज़रब 6 ज़रब 6, एक हिस्सा इनको मिल गया, एक हिस्सा इनको मिल गया। 6 मखरज मसला का हिस्से बटे 2। तो दूसरा उसूल ये है कि अगर मय्यत के वरासा में 2 या इससे ज्यादा गिरोह मौजूद हैं और वो हैं मयुरद्दु अलैहि, वो उनमें से हैं जिन पर दोबारा हिस्सा लौटाया जाता है, तो अब इनके सिहाम को जमा करेंगे और सिहाम के मजमुए को मखरज मसला बना देंगे। इनके सिहाम को जमा करेंगे
اور ان کے سہام کو ہی مخرج مسئلہ بنا دیں گے. ہم دوبارہ ایسے لکھیں گے جدہ صحیحہ اخیافی بہن, اور یہاں پر رد کی نشاندہی کر کے دو حصے ان کو دے دیں. اب برابر ہو گیا, دو مخرج مسئلہ بن گیا اور سہام بھی دو ہو گئے. لہذا اب یہاں پہ حصہ بچنے کی صورت ختم ہو گئی. ایک اور مثال اسی طرح کی حل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ مرنے والا دو بیٹیاں اور ماں چھوڑ کر مرا ہے. مرنے والا دو بیٹیاں اور ماں چھوڑ کر مرا ہے. دو بیٹیوں کا حصہ ہوگا 2 سدس, ماں کا حصہ ہوگا سدس. 6 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے, 2/3 ضرب 6, 1/6 ضرب 6. ایک حصہ ماں کو مل جائے گا اور 4 حصے بیٹیوں کو مل جائیں گے. پھر رد کا مسئلہ بن گیا کیونکہ حصے بٹ رہے ہیں 5, حالانکہ مخرج مسئلہ ہے 6. لہذا اس کو ہم دوبارہ حل کریں گے. میت دو بیٹیاں ماں, مخرج مسئلہ 6 سے بنا کر رد کا نشاندہی کر کے 4 اور 1 5 ان کے سہام کو جمع کریں گے اور ان سہام سے مخرج مسئلہ بنا لیں گے. یہ ہو گیا دوسرا اصول رد کے حوالے سے کہ اگر جن افراد پر حصہ لوٹایا جاتا ہے, جن لوگوں کو دوبارہ حصہ دیا جاتا ہے, وہ لوگ ایک سے زیادہ گروہوں میں میت کے ورثاء میں موجود ہوں, تو اب ان کے سہام کا مجموعہ کر کے اس مجموعے کو مخرج مسئلہ قرار دے دیا جاتا ہے. ان سہام کے ذریعے اب اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. یعنی اب ہم ساری اس کی جو وراثت ہے, اس کی جو جائیداد ہے, اس کو 5 حصوں میں کنورٹ کریں گے اور 5 حصوں میں سے 4 حصے بیٹیوں کو دے دیں گے اور 1 حصہ ماں کو دے دیں گے. ورنہ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ ہم نے وراثت کو 6 حصوں میں تقسیم کیا تھا, 4 بیٹیوں کو دے دیے تھے, 1 ماں کو دیا تھا, لیکن 1 حصہ بچ گیا تھا جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. رد کا عمل کرنے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اب کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے کہ جس کا کوئی وارث موجود نہ ہو. تو یہ رد کا دوسرا اصول ہو گیا. تیسرا اصول, اگر میت کے ورثاء میں من یرد علیہ, وہ افراد جن کو حصہ دوبارہ دیا جاتا ہے, ان کے ساتھ ساتھ من لا یرد علیہ بھی موجود ہوں, وہ افراد بھی موجود ہوں جن کو دوبارہ حصہ نہیں دیا جاتا. مثال کے طور پہ شوہر اور 3 بیٹیاں, مثال کے طور پہ شوہر اور 3 بیٹیاں. اب یہاں پہ یہ من لا یرد علیہ ہے اور یہ من یرد علیہ ہے. پہلے ہم اس کو سمپلی حل کرتے ہیں, اس کو ربع ملے گا, اس کو 2/3 ملے گا, 12 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے اور ضرب 12, 2/3 ضرب 12, 3 4 4 8 اور 3 11. رد کا مسئلہ ہے کیونکہ 12 مخرج مسئلہ ہے اور ان کو جو آپس میں سہام بٹے ہیں وہ 11 ہیں. لہذا یہاں پہ ہمیں رد کا کوئی قاعدہ اپلائی کرنا پڑے گا, رد کے کسی قاعدے کا اجرا کرنا پڑے گا. اب یہاں رد کا قاعدہ کیا ہے؟ یہاں رد کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر
من لا یرد علیہ جس کو حصہ واپس نہیں کرنا، یہ جمع ہو جاتا ہے من یرد علیہ کے ساتھ جس کو حصہ دوبارہ دینا ہے. تو ہم اس مسئلے کو دو حصوں میں حل کریں گے. من لا یرد علیہ کا مسئلہ الگ حل کریں گے اور من یرد علیہ کا مسئلہ الگ حل کریں گے. دو حصوں میں اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. من لا یرد علیہ کو الگ کر دیں گے، من یرد علیہ کو الگ کر دیں گے. من لا یرد علیہ کا حصہ بنتا تھا 1/4. 4 سے مخرج مسئلہ بنا لیں گے. ہمارا مخرج مسئلہ کا پہلا اصول کیا تھا کہ اگر ایک ہی گروہ موجود ہو، اگر ایک ہی گروہ موجود ہو تو پھر اسی کے مخرج سے مخرج مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. تو 4 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے 1/4 ضرب 4. 1 سے ہم اس کو دے دیں گے، باقی بچ گئے 3، اس کو ہم لکھ دیں گے ما بقیہ 3. پہلے من لا یرد علیہ کا مسئلہ حل کریں گے. من لا یرد علیہ کو اس کے سہام دیں گے. اس کے سہام دینے کے بعد جو بچ گیا اس کو اس انداز میں لکھ دیں گے ما بقیہ. اس کا ما بقیہ 3 بنا. اب من یرد علیہ کو حل کر لیتے ہیں. من یرد علیہ کا الگ سے جب ہم حل کریں گے تو یہ 2 سلو سے 3 سے مخرج مسئلہ بنے گا اور 2/3 ضرب 3. 2 حصے مل گئے. اب یہاں آپ غور کریں اس صورتحال پر. چیٹ باکس میں مجھے اس کا جواب چاہیے. آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ یہاں ہمارے پاس مخرج مسئلہ کس انداز میں آنا چاہیے. سہام کے ذریعے مخرج مسئلہ بنائیں گے یا عدد راس کے ذریعے مخرج مسئلہ بنائیں گے؟ کیونکہ یہاں پر 3 حصے تھے اور ان کو 2 ملے، 1 بچ رہا ہے. یہ انفرادی کیفیت میں اس کو الگ کر دیا ہے ہم نے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیفیت میں اس کے لیے مخرج مسئلہ کہاں سے بنانا ہے، عدد راس سے یا سہام سے؟ عدد راس سے مخرج مسئلہ بنایا جائے یا سہام سے مخرج مسئلہ بنایا جائے؟ ابھی جو آپ نے اصول پڑھے ہیں، سنے ہیں، ان اصولوں کے مطابق چیٹ باکس میں اس کا جواب دیجیے. عدد راس یا سہام؟ عدد راس یا سہام؟ ماشاءاللہ جوابات آنا شروع ہو گئے. عدد راس. تو عدد راس سے ہم مخرج مسئلہ بنا لیں گے. اچھا، یہاں پہ ایک تھوڑا سا عجیب سا معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ مخرج مسئلہ تو پہلے بھی 3 ہی تھا، اب بھی 3 ہی ہے، لیکن اب تھوڑی سی تبدیلی یہ ہو جائے گی کہ ہم جب اس کو لکھیں گے 3 بیٹیاں تو ہم اس کو یوں لکھیں گے 3 رد 3 3. اب مخرج مسئلہ کے مطابق ہو گئے سہام. یہاں پر جو تھا، یہاں مخرج مسئلہ الگ تھا اور سہام الگ تھے. اب کرنا کیا، اگلے اسٹیپ پر آ جائیں. دوبارہ میں آپ کو دوہرا دیتا ہوں اصول کس اصول پر ہم چل رہے تھے. اصول یہ بیان ہو رہا تھا کہ اگر من لا یرد علیہ کے ساتھ من یرد علیہ جمع ہو جائے، من لا یرد علیہ کے ساتھ من یرد علیہ جمع ہو جائیں تو من لا یرد علیہ کا مسئلہ الگ حل کریں گے، من یرد علیہ کا مسئلہ الگ حل کریں گے. من لا یرد علیہ کا مسئلہ حل کرنے کے بعد جو سہام اس کو ملنے تھے مل جائیں گے. اس کے بعد جو بچے گا اس کو ما بقیہ کے ساتھ ہم نومینیٹ کر دیں گے، اس کی نشاندہی کر دیں گے کہ یہ ما بقیہ 3 ہے. اب من یرد علیہ کا مسئلہ حل کریں گے. جب فائنلی من یرد علیہ کا مسئلہ حل ہو گیا، جیسے یہ ہمارے سامنے آ گیا، من یرد علیہ کا مسئلہ ہم نے حل کر لیا. یہاں پر ہمارے پاس فائنلی جو مخرج آیا ہے وہ 3 آیا ہے. جب یہ آخری مخرج مسئلہ میں ہمارے سامنے ایک مخرج آ گیا تو ہم اب دیکھیں گے کہ ما بقیہ اور
मखरज मसला, मा बकिया और मखरज मसला, अगर इनके दरमियान तमासुल है, तमासुल का लफ्ज कल आपको बयान किया था कि तमासुल का मतलब क्या होता है। तमासुल का मतलब होता है एक जैसे अदद, या कह लें कि एक ही अदद रिपीट हो जाए तो उसको कहते हैं कि इनके दरमियान तमासुल है। अब ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों के दरमियान तमासुल है, यानी एक ही अदद रिपीट हो रहा है, लिहाजा यहां मजीद कुछ नहीं करना। अब मजीद हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखना है, शौहर 3 बेटियां 4, ये जो है ये मखरज मसला बन जाएगा। 4 एक शौहर को मिल गए और 3 बेटियों को मिल गए। तो वो जो कंडीशन बन रही थी, एक हिस्सा बच रहा था 12 हिस्सों में से, और उसके लिए कोई वारिस हमारे सामने नहीं आ रहा था, वो कंडीशन अब हमारे पास खत्म हो गई। 4 मखरज मसला बना और 4 ही हिस्से इनके दरमियान में, 4 ही सिहाम इनके दरमियान में बट गए। ये हमारा तीसरा उसूल है, लेकिन अब ये तीसरा उसूल पूरा नहीं हुआ, ये तीसरे उसूल का ये पहला हिस्सा है। या आप चाहें तो इसको तीसरा उसूल कह लें, अगले को हम चौथा उसूल कह लेंगे, मर्जी है। किताबों के अंदर इस तीसरे उसूल को चंद हिस्सों में बयान किया गया है, तो हम इसको तीसरा कह लेते हैं। ये तीसरा उसूल हो गया, आसानी के लिए हम इसे तीसरा उसूल ही मान लेते हैं। तीसरा उसूल हो गया। अब हम चौथे उसूल की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरे उसूल में अगर कोई परेशानी हो, कोई दुश्वारी हो, कोई आपको पूछने वाली चीज महसूस होती हो, तो आप वो चैट के अंदर पूछ सकते हैं। मैं चंद सेकंड का इंतजार करता हूं, अगर किसी ने इस उसूल के हवाले से कोई बात पूछनी हो कि हमें ये इस्तिलाह समझ नहीं आई, ये लफ्ज नहीं समझ आया, ये प्रोसेस नहीं समझ आया कि यहाँ पर अचानक ये क्या हुआ, तो वो पूछ लें, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि बात जो है हमारी क्लियर है, हमारे पार्टिसिपेंट्स को बात समझ आ रही है। उम्मीद है समझ आ रही होगी। काफी आसान करने की मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। चलिए मेरे ख्याल में अगले उसूल की तरफ चले जाते हैं। चौथा उसूल देखते हैं। चौथा उसूल इसी तरह का है। चौथे उसूल में भी यही है कि अगर मय्यत के बुरासा में मन ला युरद्दु अलैहि और मन युरद्दु अलैहि दोनों जमा हो जाते हैं, वो भी आ जाते हैं जिनको दोबारा हिस्सा मिलना है, वो भी आ जाते हैं जिनको दोबारा हिस्सा नहीं मिलना। मिसाल के तौर पे शौहर और 6 बेटियां, सेम वही वाले बुरासा हैं जो हमने पहले बयान किए थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा फर्क ये किया है कि अफराद बढ़ गए। वहां पे हमारे पास 3 बेटियां थी, यहाँ पर 6 बेटियां आ गई हैं। तो इब्तिदाई हल उसी तरह होगा जिस तरह हमने पहले हल किया था। 1/4, 2/3, 12 से मखरज मसला, 1/4 ज़रब 12, 2/3 ज़रब 12, और ये आ गया हमारे पास 8 और 3। रद का मसला हो गया, लिहाजा अब हम रद वाले स्टाइल पर आ जाएंगे। अब क्या करना है वही करना है जो हमने पहले किया था। इसी वजह से इसको अलग से उसूल नहीं बनाया गया, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए इसको चौथे उसूल के तौर पे बयान कर रहा हूं कि मन ला युरद्दु अलैहि और मन युरद्दु अलैहि दोनों जमा हो जाएं, तो हम दोनों को पहले अलग अलग हल करेंगे, दोनों मसलों को अलग अलग हल करेंगे। यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 6 बेटियां हैं और इनमें हिस्से बटे 2। अब हमने इनका मखरज मसला किससे बनाना है? अभी हमने पिछले में मखरज मसला अदद रास से बनाया था, लिहाजा हम दोबारा
मखरज मसला अदद रास से बना लेंगे। 6 बेटियां हैं, 6 से मखरज मसला बन जाएगा, 6 हिस्से इनको मिल जाएंगे। अब यहां पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है, इब्तिदा हुई है इस उसूल की, मल्ला युरद्दु अलैह, मन युरद्दु अलैह, दोनों जमा हो जाए तो मल्ला युरद्दु अलैह को उसके सिहाम देके जो बचा है माँ बकिया लिख देंगे, और मन युरद्दु अलैह का मसला अलग से हल करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो माँ बकिया है ये और 6 इनके दरमियान क्या निस्बत है, इनके दरमियान तदाखुल की निस्बत है, इनके दरमियान तदाखुल की निस्बत है। 3 से 6 पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। लिहाजा अब यहां पर हमने ये करना है कि इसका वक्त निकालेंगे, इसको 3 से तकसीम करेंगे 6 को। जब 3 से तकसीम करेंगे तो जो जवाब आएगा उस जवाब को कहा जाएगा वक्फ। ये जो 2 है ये 6 का वक्फ है, 6 का वक्फ 2 है। इस सूरत हाल में जो हमारे सामने सूरत हाल मौजूद है इसमें 6 का वक्फ 2 आ रहा है। अब 2 का क्या करना है, हमने इस 2 से इस 4 को जरब देना है। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। इस 2 से हमने इस 4 को जरब देना है और इस 2 से हमने इस 1 को जरब देना है। तो ये हमारा मखरज मसला बन जाएगा। 6 बेटियां हैं, मखरज मसला बन जाएगा 4 दूनी 8। 8 से मखरज मसला बना लेंगे। शौहर के हो गए नहीं कम, अच्छा पता नहीं कहां पे डिस्कनेक्ट हुए थे। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि मल्ला युरद्दु अलैह और मन युरद्दु अलैह जमा हो जाए तो मल्ला युरद्दु अलैह का मसला अलग से हल करेंगे, मन युरद्दु अलैह का मसला अलग से हल करेंगे। जब हमने मन युरद्दु अलैह का मसला अलग से हल किया तो चूंकि अदद रास 6 था लिहाजा मखरज मसला 6 बन गया। अब हमने 3 से 6 का वक्फ निकाला, 3 से 6 का वक्फ निकाला तो 6 का वक्फ आ गया 2, यानी 3 से हमने 6 को तकसीम किया। जब निस्बत तवाफुक होती है तो जो हासिल तकसीम होता है, जो तकसीम करने के बाद जवाब आता है उसे हम वफ्क कहते हैं, वफ्क। तो ये 2 वफ्क आ गया। अब ये जो वफ्क था 2, इससे हमने मल्ला युरद्दु अलैह के मखरज को भी जरब देना है, मल्ला युरद्दु अलैह के सिहाम को भी जरब देना है। इस 2 से मल्ला युरद्दु अलैह के मखरज को भी जरब देना है, मल्ला युरद्दु अलैह के सिहाम को भी जरब देना है। लिहाजा नतीजतन हमारे पास ये कंडीशन आ गई, यानी मखरज मसला बन गया 4 दूनी 8। शौहर के हिस्से हो गए 2 एकम 2 और बेटियों के हिस्से हो गए 6। तो इसको आप चौथा उसूल गिन लें कि ये रद का चौथा उसूल है। इसके बाद हम चलते हैं 5वें उसूल की तरफ। 5वां उसूल भी सेम इसी तरह है, इब्तिदा उसकी इसी अंदाज में है। 5वां उसूल, और इसमें हम मिसाल भी तकरीबन वही रखेंगे, शौहर और 5 बेटियां, शौहर और 5 बेटियां। अब इब्तिदाई तौर पे तो वही मसला हल होगा, 1/4, 2/3, 12, 1/4 ज़रब 12, 2/3 ज़रब 12, 8, 3। इसको मैं दोबारा साफ कर देता हूं ताकि फेयर हो जाए।
اس کے بعد ہم نے وہی کام کرنا ہے سیم جو ہم پہلے کر رہے تھے. من لا یرد علیہ کو الگ حل کریں گے, من یرد علیہ کو الگ حل کریں گے. شوہر 1/4 اس کا حصہ ہوگا, 4 سے مخرج بنائیں گے, 1/4 ضرب 4, 1 سے ہم اس کو مل گیا, ما بقیہ 3. اس کے بعد 5 بیٹیاں 2/3 حصہ ملے گا انہیں, 3 سے مخرج بنائیں گے, پھر 2/3 ضرب 3, تو یہ 2 سے ہم ہوگا. اب اس کو دوبارہ حل کریں گے. 5 بیٹیاں اور 3 پہلے ان کا مخرج تھا, اب رد کے اصول کے مطابق ان کا مخرج بن جائے گا 5 اور حصے ان کو مل جائیں گے 5. اب کیا کرنا ہے, اب ان دونوں میں نسبت دیکھیں گے, ما بقیہ اور من یرد علیہ کے مخرج کے درمیان, ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے. 3 اور 5 کے درمیان تباین کی نسبت ہے. جب تباین کی نسبت ہوگی تو پھر کیا کرنا ہوگا, اس 5 سے اس 4 کو ضرب دیں گے, جیسے اس وقت ہم نے وقف سے ضرب دی تھی نا, سیم اسی طرح یہاں پر ہم پورے عدد سے ضرب دے دیں گے, یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. یہ 3 جو ہے, اس 3 کو بھی نہیں چھوڑنا, اس 3 سے یہاں پر ضرب دے دیں گے. یہ یہاں ضرب ہوگا, یہ یہاں ضرب ہوگا اور یہاں پہ ضرب ہوگا. 3 سے ادھر ضرب دے دیں گے. اب ہمارے سامنے جو جواب آئے گا وہ ہوگا شوہر 5 بیٹیاں 4 20 مخرج مسئلہ بن گیا. 5 حصے شوہر کے ہو گئے اور 15 بیٹیوں کے ہو گئے. تو یہ ہمارے 5 اصول ہو گئے. ابھی اصول اور باقی ہیں. یہاں تک اگر کوئی پرابلم محسوس ہوتی ہو, امید تو ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا, کیونکہ یہ ایک ہی مثال رکھی ہے میں نے, سیم مثال رکھی ہے, میتھڈ بھی تقریباً سیم ہی تھا. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ علماء نے اس اصول کو الگ الگ شمار نہیں کیا, کیونکہ یہ بیسیکلی ایک ہی اصول ہے, لیکن ہم آسانی کے لیے, سہولت کے لیے اس کو اصولوں میں ڈیوائڈ کر کے الگ الگ اصولوں کے طور پہ سن رہے تھے, سیکھ رہے تھے, تاکہ ہم الجھے نہ, ہمارے سننے میں سمجھنے میں الجھاؤ پیدا نہ ہو. اب علماء کی گنتی کے مطابق وراثت کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں ان کے مطابق چوتھا اصول, آخری اصول, لیکن ہمارے حساب سے اسے ہم شمار کریں گے چھٹا اصول, اور چھٹے کے بعد پھر ایک 7واں اصول بھی ہوگا. ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ من لا یرد علیہ کے ساتھ من یرد علیہ کا صرف ایک گروہ آ رہا تھا. ابھی تک جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں من لا یرد علیہ کے علاوہ من یرد علیہ کا صرف ایک گروہ آ رہا تھا. اب جو ہم اصول طے کریں گے, اصول حل کریں گے, ان میں من یرد علیہ, من لا یرد علیہ کے علاوہ من یرد علیہ کے 2 یا اس سے زیادہ گروہ آئیں گے. من لا یرد علیہ کے ساتھ من یرد علیہ کے 2 یا اس سے زیادہ گروہ ہیں. مثال کے طور پہ شوہر 4 جدہ صحیحہ, 4 جدہ صحیحہ اور 6 اخیافی بہنیں, 6 اخیافی بہنیں. اچھا, تھوڑی سی آپ کو بھی پریکٹس کرائیں نا, بار بار میں ہی مسئلے حل کیا جا رہا ہے. تھوڑی سی پریکٹس کی طرف آتے ہیں, آپ کا بھی تھوڑا سا موڈ بدلے گا. چلیں اب آپ نکالیں گے سے شوہر کا حصہ کیا بننا ہے.
शोहर का हिस्सा बताएं चैट बॉक्स में। शोहर का हिस्सा इस कंडीशन में जो हमारे सामने मौजूद है क्या आएगा? थोड़ी सी दोहराई भी हो जाएगी, थोड़ा सा अंदाज भी चेंज हो जाएगा, आपके लिए भी थोड़ा सा निशात का बाइस बनेगा। चैट बॉक्स में जवाब आना शुरू हो गया माशाल्लाह। 1/2 शोहर का हिस्सा होगा, क्योंकि साथ कोई औलाद मौजूद नहीं है। जद्दा सहीहा का हिस्सा, जद्दा सहीहा का हिस्सा क्या होगा? जद्दा सहीहा, जद्दा सहीहा 1/6 सुदुस। 6 अखियाफी बहनों, अखियाफी बहनों का हिस्सा, 6 अखियाफी बहनें, अखियाफी बहनों का हिस्सा बताना है। कोशिश करें सब हिस्सा लें इसमें। उम्मीद है आपने असहाबे फराइज के अहवाल सामने तो रखे होंगे, तो मैंने आपको तंबीह की थी कि जब पढ़ाई हो तो उसे सामने रख लिया करें। माशाल्लाह तकरीबन सही जवाब आ रहा है, 1/3। अच्छा, अब मखरज मसला भी चले आप बताएं। मखरज मसला भी आपने बताना है। मखरज मसला क्या होगा? मखरज मसला के उसूल भी हमने सीखे हुए। मखरज मसला क्या बनाया जाएगा इस सूरत हाल में? देखते हैं मखरज मसला क्या बताया जाता है। कल ही हमने मखरज मसला के हवाले से तफसील पढ़ी थी, आज भी हमने कई मसले हल किए हैं। मखरज मसला बार बार बनाया तो है। माशाल्लाह जवाब आने शुरू हो गए और सही जवाब है 6 मखरज मसला बनेगा। चलिए इसके बाद 6 से ज़रब दे लेते हैं। 6 ज़रब 6 ज़रब 6 2 1 3 3 2 1। ये तो रद का मसला ही नहीं बना। शोहर, 4 दादियां और 6 अखियाफी बहनें, 6 अखियाफी बहनें, 6 अखियाफी बहनें। अच्छा, इसको अगर हम एक अखियाफी बहन कर लेते हैं, अखियाफी बहन, अगर हम एक अखियाफी बहन कर लेते हैं तो अब इसका हिस्सा बनेगा 1/6। मखरज मसला वही रहेगा, 6 ज़रब 6। अब ये आ गया 5 और मखरज मसला है 6, लिहाजा अब यहां पर रद की सूरत बनेगी। अब वही काम करेंगे कि मन ला युरद्दु अलैह को अलग और मन युरद्दु अलैह को अलग हल करेंगे। मन ला युरद्दु अलैह को अलग और मन युरद्दु अलैह को अलग हल करेंगे। मन ला युरद्दु अलैह शौहर और मन युरद्दु अलैह 4 जद्दा सहीहा और 1 अखियाफी बहन। शौहर का मसला हल होगा वही 1/4 से। 4 मखरज मसला आ जाएगा, 1/4 ज़रब 4। 1 से हम आ गया, माँ बकिया वही जो पहले बच रहा था 3। जद्दा सहीहा का हिस्सा आ जाएगा 1/6, अखियाफी बहन का आ जाएगा 1/6। 6 से मखरज मसला बनाएंगे, 1/6 ज़रब 6, 1/6 ज़रब 6, 1 2 से हम होगा। अब जो हमने पहले उसूल पढ़े रद के, उसके मुताबिक यहां बताएं कि मखरज मसला क्या बनेगा। रद मखरज मसला क्या बनेगा? हम अदद राज से मखरज मसला बनाएंगे या सिहाम से? इस कंडीशन में अदद राज से मखरज मसला बनाएंगे या सिहाम से?
کس سے مخرج مسئلہ بنانا ہے؟ چلیں آپ بتائیں. عدد راس سے اور عدد راس. چلیں عدد راس سے مسئلہ نہیں بنائیں گے، سہام سے مخرج مسئلہ بنائیں گے. اگر ایک ہی گروہ ہوتا ہے تو پھر عدد راس سے مخرج مسئلہ بنایا جاتا ہے. ایک سے زیادہ گروہ ہوں تو پھر سہام کے ذریعے مخرج مسئلہ ترتیب دیا جاتا ہے. اب یہاں پر ہم سہام کے ذریعے جو ہے مخرج مسئلہ بنائیں گے اور مخرج مسئلہ آ گیا 2. اچھا یہ ایک سوال یہاں پہ چیٹ باکس میں پوچھا گیا ہے کہ شوہر کا حصہ تو 1/2 بن رہا تھا جو کنڈیشن ہم نے یہاں پر اپلائی کی تھی، اور اب جو ہم نے حل کیا ہے اس میں 1/4 حصہ بنایا ہے. اصل میں رد کے چیپٹر میں جب شوہر جمع ہوگا من یرد علیہ کے ساتھ تو اس کا مسئلہ 1/4 سے ہی حل کیا جائے گا، آٹومیٹکلی 1/4 پر آ جائے گا. اسی طرح بیوی کا مسئلہ اس کنڈیشن میں رد والے چیپٹر میں 1/8 سے ہی حل کیا جائے گا، 1/4 سے حل نہیں کریں گے. یہ اصول ہے. تو لہذا یہاں پر ہمارے سامنے آ گیا 2 اور 3. کام کیا کرنا ہے؟ کام وہی کرنا ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا، جو ابھی اس سے پہلے ہم کر کے آئے ہیں وہی کام کرنا ہے. یعنی ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے، نسبت تباین ہے، لہذا اس کے مخرج مسئلہ سے اس مخرج مسئلہ کو ضرب دے دیں گے اور اس کے سہام کو ضرب دے دیں گے. یہ جو ما بقیہ ہے اس سے ان کے سہام کو ضرب دے دیں گے. ما بقیہ سے من یرد علیہ کے سہام کو ضرب دیں گے اور من یرد علیہ کے مخرج مسئلہ سے من لا یرد علیہ کے مخرج مسئلہ اور ان کے سہام کو ضرب دیں گے. تو اب ہمارے سامنے جو کنڈیشن آ جائے گی وہ یہ ہوگی شوہر 4 جدہ صحیحہ اور اخیافی بہن. شوہر کا حصہ، شوہر کے سہام ہو جائیں گے 2، جدہ صحیحہ کے سہام 3، اخیافی بہن کے 3 اور مخرج مسئلہ ہو جائے گا 8. لیکن یہاں پہ الرد یہ نشاندہی کر دیں گے کہ یہ جو مخرج مسئلہ 8 سے بنایا گیا ہے یہ بطور رد کے بنایا گیا ہے. اسی والے اصول کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں. اسی چھٹے اصول کو سمجھانے کے لیے ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ میت جو ہے وہ 4 بیویاں اور 9 بیٹیاں اور 6 جدہ صحیحہ، 6 جدہ صحیحہ چھوڑ کر مرا ہے. پہلے ہم اس کو جو ہمارا پرانا انداز ہے اس پہ حل کرتے ہیں. چلیں 4 بیویوں کا حصہ بتائیں کیا آئے گا. 4 بیویوں کا حصہ کیا آئے گا؟ جلدی جلدی بتائیں. ماشاءاللہ جواب آنا شروع ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں اور کوئی ہمیں رسپانس دیتا ہے. ماشاءاللہ 1/8 صحیح جواب ہے. بیٹیوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ ایک جواب آ چکا ہے. اور کوئی بتانا چاہیں بیٹیوں کا حصہ کیا بنے گا؟ 2/3. ماشاءاللہ اچھی پریکٹس ہے ماشاءاللہ آپ حضرات کی. جدہ صحیحہ کا حصہ، جدہ صحیحہ کا حصہ ماشاءاللہ پہلا جواب آ گیا. تو ماشاءاللہ جواب آتے جا رہے ہیں اور صحیح جواب آ رہے ہیں. یہ ایک خوشائن بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ حصوں پہ تھوڑا سا
مہارت حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اب مخرج مسئلہ بتانا ہے. مخرج مسئلہ کیا بنے گا؟ مخرج مسئلہ بتائیں. مخرج مسئلہ کیا ہوگا؟ 1/8 جمع ہو رہا ہے 2/3 اور 1/6 کے ساتھ 24. ماشاء اللہ 24 مخرجی مسئلہ بنے گا. 1/8 ضرب 24 2/3 ضرب 24 1/6 ضرب 24 4 8 16 اور 3. صحیح ہو گئے. ایک بچ گیا لہذا ہمیں رد کی طرف جانا پڑے گا. صحیح ہو گئے. ایک بچ گیا لہذا ہمیں رد کی طرف جانا پڑے گا. اس کو ہم اب رد والے انداز میں حل کریں گے. من لا یرد علیہ کا مسئلہ الگ اور من یرد علیہ کا نہیں سوری شوری کا 4 بیویاں. من لا یرد علیہ کا مسئلہ الگ اور من یرد علیہ کا مسئلہ الگ حل کریں گے. 6 جدات صحیحہ. اچھا بیویوں کا حصہ 1/8. آج سے مخرج مسئلہ بنائیں گے. 1/8 ضرب 8 ان کا حصہ ہو گیا 1. بیٹیوں کے 2/3 دادیوں کے 1/6. مخرج مسئلہ 6 سے 2/3 ضرب 6 1/6 ضرب 6 ایک دادی کا ہو گیا اور 4 بیٹیوں کے ہو گئے. اب پچھلے اصول کے مطابق یہاں پر ان کا مخرج مسئلہ بن جائے گا 4 اور 1 5. 5 سے مخرج مسئلہ بنا لیں گے. جن کا ماں بقیہ تھا 7. ماں بقیہ 7. اب کیا کریں گے؟ اس مخرج مسئلہ سے اس مخرج مسئلہ کو ضرب دیں گے. ضرب 5 اور اسی مخرج مسئلہ سے اس کے سہام کو ضرب دیں گے. ضرب 5. ماں بقیہ سے ان کو ضرب دیں گے. ماں بقیہ سے ضرب دیں گے 4 کو اور 1 کو. تو ہمارے سامنے کچھ یہ کنڈیشن آ جائے گی. 4 بیویاں 9 بیٹیاں 6 جدات صحیحہ. مخرج مسئلہ ہو جائے گا 8 × 40. بیویوں کا حصہ 5 بیٹیوں کا 28 اور دادیوں کا 7. اس سے پہلے ہم رد لکھ دیں گے نشاندہی کے لیے کہ یہ مخرج مسئلہ جو بنا ہے یہ رد کے طور پر بنا ہے. تو جو آپ نے مثالیں وغیرہ پیچھے حل کی تھیں ان میں اگر کہیں آپ کو رد کی یا اول کی صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی اول اور رد کے مطابق مزید حل کریں. اس کے علاوہ اور مزید مثالیں سوچیں بنائیں اور ان کو جو ہم نے قواعد سیکھے ہیں ان قواعد کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اگلے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.